من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 15 سورۃ القلم آیت نمبر 34 تا 41 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرف و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ پر غور فرمائیں، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، للمتقین ظرف مستقر، اس کے لیے خبر مقدم ہے، ان مفعول فی واقع ہے، متقین کے لیے مرکب اضافی ہے، جنات النعیم یہ خبر واقع ہے، ان کے لیے منصوبہ کسرہ لفظاً ہے، النعیم مضاف الیہ۔ افنجعل المسلمین، نجعل فعل المسلمین مفعول به، کالمجرمین متعلق بنجعل فعل کے ہیں۔ ما لکم، لکم ظرف ما استفہامیہ مبتدا، لکم ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے، کیف استفہام مبتدا، تحکمون اس کے لیے خبر واقع ہیں۔ ام لکم، ام حرف ام لکم ظرف مستقر خبر مقدم، کتاب مبتدا مؤخر، فیہ یہ متعلق بتدرسون کے ہے، تدرسون یہ حال واقع ہے کم سے میر سے۔ ان لکم، ان حرف مشبہ فعل، لکم ظرف مذکر خبر مقدم ہے، فی متعلق تخیرون کے ہے، لما تخیرون یہ جملہ ان کے لیے خبر واقع ہے۔ لکم ظرف مستقر خبر مقدم، ایمان مبتدا مؤخر، موصوف علینا ظرف مستقر اس کے لیے صفت اول، بالغۃ صفت ثانی، الی یوم القیامہ متعلق بالغۃ کے ہے۔ ان لکم لما تحکمون، لما تحکمون یہ جملہ ان کے لیے خبر واقع ہے۔ سلہم، سل فعل ہم مفعول به، ایہم مرکب اضافی مبتدا، بذالک متعلق بزائم، زیمن اس کے لیے خبر ہے۔ ام لہم شرکاء، لہم ظرف مستقر خبر مقدم، شرکاء مبتدا مؤخر، فلیأتوا بشرکائہم متعلق بیأتوا کے، ان کانوا صادقین یہ جملہ شرط مؤخر ہے، صادقین کانوا کے لیے خبر ہے۔ یوم مفعول فی، یکشف عن ساق، یکشف فعل مجہول، عن ساق متعلق یکشف کے، ویدعون الی السجود، یدعون فعل فاعل الی السجود متعلق یدعون کے، فلا یستطیعون یہ جملہ جزا واقع ہے۔ خاشعۃ یہ حال واقع ہے، ابصار مرکب اضافی فاعل خاشعۃ کے لیے، ترحقہم یہ جملہ حال ثانی ہے، ہم مفعول به، ذلۃ فاعل ترحق کے لیے۔ وقد کانوا یدعون اور یہ جملہ حال واقع ہے، یدعون یہ جملہ کانوا کے لیے خبر ہے، الی السجود متعلق یدعون کے ہے، وہم سالمون یہ جملہ حال واقع، سالمون خبر ہم مبتدا ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ ان للمتقین عند ربهم، بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربهم ان کے پروردگار کے ہاں، جنات النعیم باغات ہے نعمتوں والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بلا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو، کالمجرمین مجرموں کی طرح۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک یا بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہارے لیے کوئی عہد ہے ہم پر، بالغۃ ایسا عہد جو پہنچنے والا ہے، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کون سا ان میں سے ہے ساتھ اس کے ضامن۔ سلہم پوچھ لو ان سے، ایہم ان میں سے کون ہے، بذالک اس بات کا، زعیم ذمہ دار۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم پس چاہیے کہ وہ لے آئے اپنے شرکاء، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا، عن ساق پنڈلی سے، ویدعون الی السجود اور بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف،
فلا یستطیعون تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، خاشعتاً اس حال میں کہ جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلۃ اس حال میں کہ چاہ رہی ہوگی ان پر ذلت رسوائی، وقد کانوا اور تحقیق پہ وہ یدعون کہ پکارا جاتا تھا ان کو السجود سجدے کی طرف، ہم سالمون اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ ان آیات کریمہ سے اب اللہ رب العزت سورت کا دوسرا حصہ شروع فرما رہے ہیں۔ اس حصے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا میں نیک رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت قیامت میں جو نعمتیں رکھیں گے، ان کو جو نعمتیں میسر ہوں گی ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کفار چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ہم عیش و عشرت سے رہتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں، تو قیامت میں بھی ہم ایسی ہی نعمتوں میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں، ان للمتقین عند ربهم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جنات النعیم، نعمتوں سے بڑے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم کافر فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یہ باتیں کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو، اللہ کی طرف تمہارے پاس کوئی کتاب ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ بعض کافر یہ کہتے تھے کہ بالفرض ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، تب بھی وہ ہمیں وہاں جنت کی نعمتیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، اس پر تمہارے پاس کوئی کتاب، کوئی عہد موجود ہے جس کہ تمہیں وہاں تمہاری پسند کی چیزیں ملیں گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والے قسمیں لے رکھی ہے، الی یوم قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے، جو اس کا فیصلہ تم کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو، کون ہے ان میں سے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ ام لہم شرکاء، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر لے آئے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی، ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کی طرف پکارا جائے گا، اب بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں بعض رات نے یہ فرمایا کہ پنڈلی کا کل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آنے کے لیے آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا مطلب ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا کہ پھر ان کو سجدے کی طرف بلا دیا جائے گا تو پھر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ بہرحال مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وہ صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر لوگ اس وقت سجدے پر قادر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔
اور اب جب ان کو قدرت نہیں اور اب سجدے کا وقت بھی نہیں رہا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب یہ اس سجدے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ ان کو پکارا جائے گا اِلَى السُّجُودِ سجدے کی طرف فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تو وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ اس حال میں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ جب یہ لوگ صحیح سالم تھے۔ اس وقت قدرت کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو آج یہ کیسے سجدہ کر سکیں گے؟ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔